بیت کے حوالے سے ہماری اس مرکزی جامع مسجد کے اندر آج 8واں ماہانہ درس ہے، تو ہم اس مبارک پروگرام کو اللہ تعالیٰ کی مبارک کلام سے شروع کرتے ہیں۔ تلاوت کریں گے ہماری اسی جامع مرکزی مسجد کے امام صاحب قاری عبدالقہار صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ठीक नहीं है ये इसके साथ लगाना ये थोड़ा पीछे करो इधर से इधर 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 بس يلا
इसको बंद कर दे, قاری ये بنکہا इसके साथ صاحب लगाना, ये लो ये वो लाइट के साथ चला। جو تلاوت قرآن مجید سے ہمارے ایمان کو تازہ کر رہے تھے. یہ ایک موبائل کے ساتھ ہے. ہمارا یہ سلسلہ صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنا اور اس عظیم گروہ کے یہ جو کوشش ہے، اس میں جو بھائی محنت کر رہے ہیں اور حافظ ابو یحییٰ نورپوری حافظہ اللہ جو تسلسل کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ جو بھائی جس معنی میں جس قدر بھی محنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ محنت قبول فرمائے اور اس سلسلے کو ہمیں تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے یہ بس ادھر ہی دینے، شیخ صاحب کے پاس ہی دینا، شیخ صاحب کے پاس دینا ہے. بڑی اہم سمجھنے والی ہے صحابہ کرام کے شیخ صاحب حوالے کے سے پاس یہ ڈبل مائک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح امت محمدیہ کی تعریف اور عظمت بیان کرتے ہوئے اور بہترین امت ہے، جس طرح امت محمدیہ کا طرز عمل یہود و نصارہ کے جس طرح کے عقائد و نظریات تھے، یہودیوں نے جس طرح انبیاء کی تنقیص کی اور جس طرح نصارہ نے انبیاء یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کی شان میں غلوب تک چلے گئے، حد کراس کر گئے، حد سے بڑھ گئے. امت محمدیہ کا کام کیا ہے؟ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہ تو ہم نصارہ جیسے ہیں کہ انبیاء کی شان میں غلوب کریں، اور نہ ہم یہود کا طرز عمل اپنائیں گے کہ انبیاء کی تنقیص کریں. کیا امت محمدیہ کا نظریہ درمیان میں ہے، اعتدال میں ہے. جس طرح امت محمدیہ کی یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، بالکل اسی طرح اہل سنت والجماعت کا نظریہ صحابہ اکرام کے حوالے سے اسی طرح درمیان میں میان ربی اور وسط پر ہے. ہم نہ تو روافض کی طرح جس طرح وہ بعض اصحاب رسول کی تنقیص کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی بعض ہستیوں کی شان میں غلوب کرتے ہیں، اور ان کے بالکل مد مقابل جو خوارج ہیں، خارجی لوگ، وہ اصحاب رسول کی اس قدر تنقیص کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے ان پر کفر تک کے فتوے لگاتے ہیں. جس طرح روافض ایک طرف گمراہی میں گئے اور خارج تنقیص کر کے گمراہی میں گئے، اہل سنت کا نظریہ درمیان میں ہے، وسط پر ہے، اعتدال پر مبنی موقف ہے. اور وہ نظریہ یہ ہے کہ اصحاب رسول کی عظمت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت کی شان میں تنقیص کی جائے. نہ تو ہم کسی بھی صحابی کی تنقیص کرتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی صحابی کی شان میں غلوب کرتے ہیں. جو مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ سب سے عالی مقام ہے، سب سے افضل مقام ہے. لیکن اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کا مقام اپنا ہے. اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام اپنا ہے. ہم ایک دوسرے کو برابر کر کے ایک کی شان بیان کر کے اور کسی کی عظمت کو اس انداز میں بیان نہیں کرتے ہیں کہ کسی دوسرے صحابی کی تنقیص کا پہلو اٹھے. وہ عظیم گروہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب تھا. دیکھیں
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شاندار ایک بات ارشاد فرمائی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر جھانکا ہے. جو خوبصورت دل والے لوگ تھے ان کو اپنی انبیاء کی جماعت کے لیے مخصوص کیا ہے. اور اس کے بعد جو اس امت میں جو لوگوں میں سب سے صاف دل والے لوگ تھے، یعنی یہاں اللہ نے دلوں میں جھانک کے فیصلہ کیا ہے، جو دوسرے نمبر پر عصمت والے لوگ تھے ان کو انبیاء کا اصحاب بنایا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا ہے اور جس انتخاب کے لیے جو انتخاب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے جن لوگوں کا کیا، اب کوئی ایسے غلط عقائد و نظریات والا اور اپنے لامعمال کو سیاہ کرنے والا اور بدبخت کوئی شخص وہ کس طرح یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں صحابی کی یہ بات ایسے نہیں تھی، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ سے ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے. جب یہ معاملات ہوتے ہیں، آج ہماری نمازیں پوری نہیں ہیں، حلال و حرام کی تمیز ہمیں نہیں ہے، اور ہمارے اندر اخلاقی گراوٹ اس قدر ہے کہ آج ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اور آج اس قدر پستی میں ہم ہر حوالے سے ہیں، اور اس قدر پستی میں ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں فلاں صحابی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی حالت کیا ہے؟ نہ نماز جنازہ کا طریقہ پتہ ہے، نہ غسل کرنے کا طریقہ پتہ ہے، اور مشورے صحابہ اکرام کو دی جا رہی ہیں، باتیں ان کے خلاف کی جا رہی ہیں. تو اس لیے امام آجوری رحمہ اللہ نے الشریعہ کے اندر یہی بات سمجھائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے حوالے سے اس طرح کے معاملات جو ان کے درمیان ہوئے، ایک مسلمان کو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ایک مسلمان تو اپنے بارے میں سوچے کہ اس کے لیے حلال کیا ہے، اس کے لیے حرام کیا ہے. ایک سادی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حوالے سے کچھ سوال کرنا ہے، اور اگر کوئی اس میں کوئی خیر والی بات ہوتی، اگر اس میں کوئی علمی بات ہوتی، اور اس میں ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت کوئی ہوتی، تو ضرور جو محدثین تھے، جو علم و فضل میں ہر حوالے سے ہم سے آگے تھے، وہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی تحقیق کو ایسا فیصلہ دیتے. ان کا فیصلہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی بھی صحابی کی تنقید نہ کی جائے، کسی بھی صحابی کے حوالے سے کوئی ایسی بات، ایسا جملہ نہ بولا جائے جو ان کی شان کے خلاف ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کے حوالے سے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ ان کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے کچھ اپنے واقعات بیان کیے، اور اسی طرح کی ایک روایت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا. جب انہوں نے کچھ بدر کے، احد کے اپنے واقعات بیان کیے، ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا اگر ہم بدر میں ہوتے تو ایسا کرتے. وہ صحابی نہیں تھا. ہم ایسا کرتے، ہم وہ کرتے، ہم ایسی جنگیں لڑتے. تو سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ تو یہ کس طرح کے دعوے کرتا ہے؟ اور اللہ نے تجھے اس دور کے لیے منتخب کیا ہی نہیں، اللہ نے تجھے اس جماعت کے لیے منتخب کیا ہی نہیں. اور یہ اگر اس وقت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے لیے اللہ نے منتخب نہیں کیا، تو اس دور میں کچھ جو لوگ صحابی نہیں بنے، تو اس وقت ابو جہل اور بھی منافقین وہ لوگ بھی تھے. تو اس لیے صحابہ اکرام کا یہ جو گروہ ہے، عظمت والا گروہ ہے، ان کے حوالے سے ہمیں ایسی بات کہنی چاہیے اور جو ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرے. اور آج کا یہ جو درس ہے، اس میں جو حافظ صاحب کا موضوع ہے
سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے یہ آج کا موضوع اس بات کو اچھی طرح ہمارے سامنے یہ بات واضح کر دے گا کہ ہمارا موقف صحابہ اکرام کے حوالے سے محبت بڑا مسلک اور موقف ہے۔ یہ موقف ہمیں اس بات کو بیان کرنے کی پر مجبور نہیں کرتا کہ ہم اہل بیت کی تنقید کریں۔ ہم جس طرح اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اسی طرح صحابہ رسول کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں وکیل صحابہ ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہمارا یہ ماہانہ درس صحابہ کرام اور اہل بیت کے فضائل، مناقب اور ان کے بارے میں اہل سنت کے عقیدے پر مشتمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں سے جو بھی مسلمان ہو گئے، جو بھی صحابی بن گئے، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ ان کے بارے میں ادنا سا کلمہ تنقیص انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ تو جس طرح ہم ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی شان بیان کرتے ہیں، اسی طرح حیدر کرار سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ نے 2 دفعہ سماعت فرمائی ہے۔ اسی طرح ان کے لخت جگر، نواسہ رسول، گلزار رسالت کے پھول، نوجوانان جنت کے سردار اور دنیا میں بھی مومنین کے سردار سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما، آج ان کی شان اور ان کے مقام کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمیں کسی سے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ کوئی رافضی، کوئی نیم رافضی وہ کہے کہ یہ اہل بیت کی شان کو مانتے ہیں تو تب ہم اہل بیت کی شان کو مانتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ سے، جب سے قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اہل سنت، سارے کے سارے تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ذرا برابر بھی نہ کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں میل ہے، نہ اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی میل ہے۔
سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں. یہ نسبت بہت عظیم نسبت ہے. آخر یہ رشتہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے. ہمارا کوئی محسن ہو، کوئی مربی ہو، ہمارا کوئی استاذ ہو، اس کے بچوں سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، ان سے بھی ہمیں انس ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے استاذ کا بچہ ہے، ہمارے فلاں محسن کا رشتہ دار ہے. اس کائنات میں سب سے مضبوط تعلق ہمارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بچے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، تو ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں. ایسے کالے دل والے اللہ رب العزت ہمیں نہ بنائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے بغض رکھتے ہیں. دیکھیں ہر طرح کے افراد دنیا میں موجود ہیں. ایک گروہ وہ بدبخت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا نام استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر طعن کرتے ہیں. اور دوسرا بدبخت گروہ، ان کی بدبختی بھی اتنی ہی ہے، کم نہیں ہے، کہ وہ صحابہ کرام کا نام استعمال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پر طعن کرتے ہیں. ایسا دن آنے سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں دنیا سے اٹھا لے. حاشا و کلا ایک مسلمان کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسلمان رشتہ دار ہیں، یعنی صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے بارے میں کبھی بھی اپنے دل کو میلا نہیں کر سکتا. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں، آپ کے نواسے ہیں. ان کی شان اور مقام بہت زیادہ ہے. بلکہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، ویسے بھی اسلام کے طریقے کو دیکھیں تو حسن رضی اللہ عنہما، اگر حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا تقابل ہو تو بڑے ہونے کی حیثیت سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بڑے بھائی ہیں نا، ان کا زیادہ احترام ہونا چاہیے. لیکن یہ جو اہل بیت کا نام لینے والے ہیں، جھوٹے دعوے دار ہیں، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں. ان کی معتبر ترین کتابوں میں الاحتجاج تبرسی جیسی کتاب، بہار الانوار جیسی کتاب، ان معتبر ترین کتابوں میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ان کی شان میں گستاخی ملے گی. وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور یہ تو ان کا تضاد ہے. ادھر امام بھی مانتے ہیں، امام معصوم بھی کہتے ہیں، دوسری طرف اس طرح کے القابات نعوذ باللہ، مذل المومنین، مومنوں کو ذلیل کرنے والے، نعوذ باللہ، یہ القاب استعمال کرتے ہیں. بلکہ مسود وجوہ المومنین، مومنوں کے چہروں کو سیاہ کرنے والے، نعوذ باللہ. اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آئندہ انشاءاللہ باتوں میں ذکر کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا بھی احترام کرتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا بھی احترام کرتے ہیں. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی ہونے کے ناطے ان کا زیادہ احترام ہونا چاہیے. وہ بڑے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی زیادہ اٹھائی ہے. ظاہر ہے عمر کم از کم 1 سال بڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال زیادہ دیکھا ہے، زیادہ زیارت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فضائل کو دیکھیں تو برابر چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر موقعوں پر حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے برابر فضائل بیان کیے. یعنی جب ذکر کیا حسن کا تو حسین کا بھی ذکر کیا رضی اللہ عنہما. جیسا کہ آپ سنیں گے، سماعت فرمائیں گے کہ دونوں کو اکٹھا ذکر کر کے آپ نے ان کی فضیلت بیان کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ فضائل ایسے ہیں
جو صرف سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ملے ہیں۔ جو عمومی فضائل ہیں، دونوں کے اکٹھے فضائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی کس موقع پر؟ ایک کوفی نے، عراقی نے آ کر سوال کیا، صحیح بخاری میں ہے، کہ ہمیں بتائیں کہ اگر احرام کی حالت میں ہم مچھر یا مکھی کو مار دیں تو کیا کفارہ ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تڑپ اٹھے، جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمایا انظروا الی ھذا، اور لوگوں دیکھو اس بدبخت کی طرف، قد قتلوا ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کوفیوں، عراقیوں، ظالموں، بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اس وقت انہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ نبی پاک کے نواسے کو ہم شہید کر دیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے انسانی جان کی اتنی قیمت ہے کہ ایک انسانی جان کو، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے، ناحق قتل کرنا فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ پھر ایک مسلمان، پھر ایک صحابی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، اسے بے دردی سے شہید کیا ان کوفیوں نے، ظالموں نے۔ اس وقت نہیں سوچا، آج مچھر اور مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو مارنے کا کیا کفارہ ہے۔ اور آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں 5994 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا نام لے کر فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی دنیا میں جو نوجوان فوت ہو جائے گا جوانی کی حالت میں، جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے نا، جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے، بوڑھے بھی جوان ہی ہوں گے۔ دنیا میں جو جوانی کی حالت میں چلا جاتا ہے وہ نوجوان گیا نا جنت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جتنے بھی نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ اب کئی بدبخت ایسے ہیں وہ احادیث کا انکار کرنے کے لیے، جس طرح صحابہ کرام کی شان میں لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں، اہل بیت کی شان میں بھی بعض بدبخت احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کا کون سا کارنامہ تھا جی جس وجہ سے جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے، دیکھیں فلاں فلاں کے اتنے کارنامے ہیں۔ یعنی یہ اللہ رب العزت پر اعتراض ہے۔ اللہ رب العزت سے کہا جا رہا ہے کہ تو نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار کیوں بنا دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تھوڑا فرمایا ہے، اللہ نے وحی فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ اسی طرح سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہو کان یأخذہ والحسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی پکڑتے اور حسن رضی اللہ عنہ کو بھی پکڑتے، اس طرح پکڑتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان دونوں سے پیار کر۔ ایک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور دوسرے حسن بن علی رضی اللہ عنہما۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا تھا. ان کے گلے میں ایک ہار تھا حسن رضی اللہ عنہ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ لیا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس حسن سے محبت رکھتا ہوں. فاحبہ، یا اللہ تو بھی حسن سے محبت کر، تو بھی حسن سے محبت کر. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی دیکھیں کون ہیں. آج بدبخت کہتے ہیں کہ صحابہ کو تو اہل بیت سے چڑ تھی، نعوذ باللہ، وہ تو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ تو ان سے بغض رکھتے تھے، نعوذ باللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کو یہ بدبخت گالیاں دیتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا. آپ فرما رہے تھے کہ اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن سے محبت کر، اور اے اللہ تو اس شخص سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کرے. تو اس شخص سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کرے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد جتنی محبت میں حسن رضی اللہ عنہ سے کرتا تھا اتنی کسی سے نہیں کرتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا کہ اے اللہ تو میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. تو ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت اللہ رب العزت کی محبت کا سبب بنے گی انشاءاللہ. اور ایک فضیلت ایسی ہے جو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے بیان کی. لوگ جھوٹ بولتے ہیں جی اہل بیت کے دشمن تھے، اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، اہل بیت سے نفرت کرتے تھے. پہلے بہت تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. جھوٹ کے پلندے ہیں، بالکل جھوٹا پراپیگنڈا ہے. جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے خلاف ہے، اسی طرح سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے خلاف بھی. اب مسند احمد کی حدیث آپ سماعت فرمائیں اور سننے کے بعد آپ خود اندازہ کریں کہ بھلا یہ شخص جو یہ جذبات رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے بارے میں، حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ بھلا ان سے نفرت کر سکتا ہے یا ان کا دشمن ہو سکتا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کے ہونٹ چوم رہے تھے، محبت سے ہونٹوں کو چوم رہے تھے. یہ حدیث کس نے بیان کی؟ اب ذخیرہ حدیث کو آپ تلاش کریں، ذخیرہ حدیث میں سرچ کریں. یہ فضیلت حسن رضی اللہ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے، سوائے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے کسی نے بیان نہیں کی. یہ ایک ایسی فضیلت ہے، ایک منفرد فضیلت ہے. کئی فضائل ایسے ہیں کہ کئی صحابہ بیان کرتے ہیں. یہ جو فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے، ایک روایت میں ہے چوس رہے تھے محبت سے، پیار سے، یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی. اور صرف اس حدیث کے بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے جذبات بھی بیان فرمائے. مجبوری تھی، چلو حدیث بیان کرنی تھی، اتنی ہی بیان کر دیتے نا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ حسن رضی اللہ عنہ کے ہونٹ چوم رہے تھے. لیکن اس کے بعد اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اپنا جذبہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان ہونٹوں کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جن ہونٹوں کو نبی پاک نے چوما ہو. یہ فضیلت کس نے بیان کی؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے. یہ جو صحابہ کے دشمن ہیں، روافظ، نیم روافظ، کبھی آپ کو یہ حدیث سنائیں گے؟ نہیں سنائیں گے.
کیونکہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ان کی آپس میں بڑی دشمنی تھی، یہ تو ایک دوسرے کے نعوذ باللہ دشمن تھے، بغض رکھتے تھے۔ یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شان صحابہ بھی مانتے تھے، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، ائمہ دین بھی، ائمہ اہل سنت بھی، اور آج ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح مانتے ہیں۔ ایک حرف کا بھی ہم اس میں سے نقصان نہیں کرتے، ایک لفظ کو نہیں چھوڑتے، جو ان کی شان میں موجود ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور ایک فضیلت ایسی ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی، اور بھی فضائل ہیں، ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس کا سبب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ باقی فضائل تو ہے نا، بیان فرما دیے، ان کا سبب بیان نہیں فرمایا۔ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، کیوں ہوں گے یہ نہیں بتایا، بس ایمان لانا واجب ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایک سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو ایک فضیلت سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے جو رافضیوں اور نیم رافضیوں کو نہیں بھاتی ہے، اسی لیے وہ دشمن بن گئے۔ بظاہر کھلے عام تو ان کے خلاف نہیں بول سکتے تھے، لیکن اشارے کنائے میں اعتراضات کیے۔ آج بھی جو روافض کے ایجنٹ اور نمائندے ہیں وہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ پر لوگوں کو اعتراض تھا، لوگوں کو، کن کو؟ شیعوں کو اعتراض تھا۔ کن کو اعتراض تھا؟ شیعوں کو اعتراض تھا۔ یہ ان کے الفاظ ہمارے نہیں ہیں، وہ تو جو ان کا لشکر تھا نا، شیعان علی جن کو کہتے ہیں، پھر شیعان حسن بن گئے، پھر شیعان حسین بنے۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھی دھوکہ دیتے رہے، حسن رضی اللہ عنہ کو بھی دھوکہ دیتے رہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کو بھی دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کر شہید کر دیا۔ یہ وہی تھے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے۔ وہ جو شیعان حسن تھے، حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھی یا ان کے لشکر کے لوگ، وہ ان سے نالا تھے، وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے دل سے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فضیلت بنا کر بیان کیا۔ جو حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت تھی وہ ان کی نظر میں ان کی کمی اور کوتاہی اور نقص بنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب المناقب میں صحابہ کے فضائل میں بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں بیان کیا، اور اس پر جو باب قائم کیا ہے وہ ہے علامات النبوہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے، آپ کی نبوت کی علامات میں سے ایک واضح علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے اور اپنے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ کو چڑھایا۔ گھر سے آئے تو حسن رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آئے، فصعد بہ المنبر، ان کو ممبر پر چڑھایا، ممبر پر چڑھا کر ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید، لوگوں سن لو میرا یہ نواسہ سردار ہے، میرا یہ نواسہ سردار ہے۔ تو سید بھی ہیں، حسن رضی اللہ عنہ سید ہیں، مومنوں کے سردار ہیں، دنیا میں بھی، جنت میں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، دنیا میں مومنوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان کی کہ ان کی سرداری کی وجہ کیا ہے، حسن کیوں سردار ہیں، میں انہیں سردار کیوں قرار دے رہا ہوں۔ فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ رب العزت اس سردار کی وجہ سے، میرے اس سردار نواسے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ دو گروہوں میں یہی صلح انہیں اچھی نہیں لگتی ہے، یہی صلح انہیں اچھی، ان کی سرداری کی علامت یہ ہے کہ وہ امت میں صلح کا سبب بنیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہی اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے صلح کروائے گا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہوں میں۔ وہ گروہ کون کون سے تھے؟ ایک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا گروہ جو پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد
6 مہینے کے لیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے۔ 6 مہینے بعد انہوں نے اپنی خلافت ہے، اپنا اقتدار ہے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا کہ آپ اس امت کو چلائیں، آپ اس امت کو چلانے کے اہل ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو چلانا چاہیے۔ یہ وہ صلح تھی جس کو ائمہ دین محدثین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیتے ہیں، اور یہ وہ فضیلت ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی جس کی وجہ سے وہ سردار ہیں۔ اور دیکھیں سردار تو حسن رضی اللہ عنہ کو کہا گیا نا، ویسے تو ہمارے سردار ہیں حسین رضی اللہ عنہ بھی سردار ہیں نا، نبی پاک کے نواسے ہیں، یہ رشتہ داری ان کی سرداری کے لیے کافی ہے، لیکن ایک زیادہ شرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نصیب ہوا وہ حسن رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میرا یہ نواسہ، میرا بیٹا سردار ہے، یہ امت کے 2 عظیم الشان گروہوں میں صلح کروا دے، اور 2 گروہوں میں سے ایک گروہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا گروہ، اور دوسرا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ۔ اس وقت امت میں 2 ہی گروہ بنے تھے، ایک اجتہادی مسئلے میں اختلاف رائے ہونے کی وجہ سے 2 ہی گروہ تھے، ایک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا گروہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ والا، اور دوسرا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ۔ ان میں جو اختلاف تھا وہ اس سردار بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار نواسے نے ختم کروا دیا، اور اس کے بعد امت مسلمہ متفق اور متحد ہو گئی پہلے کی طرح، ان میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہا۔ پورے 20 سال سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی خلافت چلی، پورے 20 سال، اور ان 20 سالوں میں ایک بھی اختلاف مسلمانوں کا سامنے نہیں، ایک بھی لڑائی مسلمانوں کے سامنے نہیں آئی، ایک بھی نقصان سامنے نہیں آیا۔ کفار کی طرف سے کوئی ایک آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی ثابت نہیں ہے کہ اس دور میں کسی نے آنکھ اٹھا کر مسلمانوں کو دیکھا بھی، حملہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اسلام کی سرحدیں اتنی وسیع ہو گئیں، کبھی اتنی وسیع نہیں۔ یہ اسلام کے عروج اور ترقی کا دور تھا، یہی ترقی اور یہی عروج، یہی مسلمانوں کی صلح، یہی آپس کا اتفاق و اتحاد ان دشمنان صحابہ کو اچھا نہیں لگتا۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی، صلح کیوں کی؟ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ یہ صلح ہونی ہے، اور صلح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن کے ہاتھ میں ہونی ہے۔ وہ سبب بنیں گے اس صلح کا، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کا، مسلمانوں کی ترقی کا سبب نواسے رسول بنیں گے۔ کیسے سبب بنے؟ انہوں نے صلح کر لی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ آپ ذرا غور سے بات کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے حسن رضی اللہ عنہ، کوئی معمولی شخصیت ہے؟ وہ اندازہ لگائیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی عقل و شعور میں، ان کی دانش میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ ایسی عبقری شخصیت ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی ساتھ ہیں۔ انہوں نے ایسے ہی فیصلہ کر لیا کہ میں اپنا اقتدار، اپنی خلافت جو ہے وہ سیدنا معاویہ کے سپرد کر دوں۔ پورے مسلمانوں کا اقتدار ہے، کسی گلی محلے کا، کسی ایک مسجد کا انتظام نہیں ہے۔ آج کوئی سمجھدار بندہ کیا کسی ایک مسجد کی کمیٹی بھی کسی نااہل شخص کے سپرد کر سکتا ہے؟ کوئی شخص سمجھدار ہو تو ایک گھر کا انتظام کسی نااہل کے سپرد نہیں کرتا، یہ تو برباد کر دے گا، خرابی کا سبب بنے گا۔ کسی ایک گلی کا، کسی ایک محلے کا، کسی ایک گاؤں کا، اور ادھر پوری امت مسلمہ کا، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام کے جھنڈے ہیں، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، سب کا مرکز ایک ہے، سب کا حکمران اور خلیفہ ایک ہے، اور وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا پسندیدہ ہے، ان کا چنیدہ ہے، ان کا منتخب کرتا ہے۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے بھلا ایسے بغیر سوچے ہی کسی شخص کو ایسے اتنے بڑے منصب پہ فائز کر دیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ساتھ ہے کہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ اپنی سرداری دکھائے گا امت کو، اور وہ سرداری انہوں نے دکھائی، انہیں اچھی نہیں لگی۔ پھر یہ بہار الانوار جیسی، الاحتجاج جیسی بڑی بڑی معتبر کتابوں میں لکھا ہے
کہ لوگوں نے اٹھ اٹھ کر کہا یا مذل المومنین، اور مومنوں کو ذلیل کرنے والے، تو نے تو ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ہیں وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا، ہمارے دشمنوں سے صلح کر لی آپ نے، کمزوری دکھا دی آپ نے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یا مسود وجوہ المومنین، یہ الفاظ بھی ہے، مومنوں کے چہروں کو آپ نے سیاہ کر کالک مال دیتی سارے چہرے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ اندازہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے نام پہ اپنا مذہب بناتے ہیں۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اہل بیت سے انہیں کوئی لینا دینا۔ قرآن نے جنہیں اہل بیت کہا ازواج مطہرات، یہ ان کا حیا نہیں کرتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف اپنے دل میں بغض پالا ہوا ہے، زبان سے اظہار بھی کرتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے، یہ آپ نے کیا کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ دکھ ہے انہیں اس بات کا کہ امت ترقی کیوں کر گئی ہے، اختلاف ختم کیوں ہو گیا ہے۔ دیکھیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ قیادت و سیادت میں بے مثل تھے، بے مثال تھے۔ ان جیسا اگر کوئی اور ہوتا تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ ان کے سپرد معاملہ کرتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ چلو آپ بھی چھوڑ دو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، کسی تیسرے کو دے دیتے ہیں۔ لیکن انہیں بھی پتا تھا اس بات کا کہ جو معاویہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور اس دور میں نہیں کر سکتا، اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا۔ 20 سال تک کسی پرندے نے پر بھی نہیں مارا ہے اسلامی سلطنت میں، 20 سال پورے، امن و امان بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، ترقی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا انتخاب تھا۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کو واقعی ماننے والے بنو، جن کو انہوں نے سردار بنایا ہے، جن کو نبی نے سردار بنایا، اس سردار نے جس کو سردار بنایا تم اسے کیوں نہیں سردار مانتے؟ اب بعض لوگ وہ روایات لے کر پھرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ نبی پاک کا فرمان بالکل برحق ہے، عمار بن یاسر کو واقعی ایک باغی گروہ نے قتل کیا تھا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور قتل کرنے والا گروہ جو تھا واقعی باغی تھا، ہم اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ قتل کرنے والا گروہ کون سا تھا؟ نہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، نہ کسی اور صحابی نے قتل کیا۔ جس نے قتل کیا وہ واقعی باغی تھا۔ صحابہ میں سے اللہ رب العزت نے سارے صحابہ کو اس بات سے محفوظ رکھا، ان کے ہاتھوں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ قتل کرنا اور قتال کرنا عربی میں دو لفظ الگ الگ ہیں۔ قتل یقتل قتلا کا معنی ہوتا ہے کسی کو جان سے مارنا، اور قاتل یقاتل قتال کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا۔ ہمیشہ لڑائی میں قتل نہیں ہوتا ہے، قتل اور چیز ہے، لڑائی اور چیز۔ لڑائی ہاتھا پائی ہوگی، ایک دوسرے پر حملہ ہو گیا، قتل تو بالکل اور چیز ہے نا، جان سے مارنا۔ لڑائی ضرور ہوئی ہے مسلمانوں کی باہم، لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کسی صحابی نے قتل، جس نے قتل کیا وہ باغی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بتاؤ اس کا نام کیا تھا، ہم بھی اس کو باغی کہہ دیں گے، لاؤ صحیح سند کہاں ہے۔ اگر بالفرض یہ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہی باغی تھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان بھی لیا جائے، تب بھی بغاوت تب تک ہوتی ہے جب تک آپس میں اتفاق و اتحاد نہ ہو جائے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، ایک جو بغاوت کرنے والا ہے دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو روکیں، اس کو صلح پر مجبور کریں۔ اگر وہ صلح کر لیتے ہیں تو دونوں مومن ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ایک بغاوت پہ اتر آتا ہے تو مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ بغاوت کرنے والے کا ہاتھ روکیں، زیادتی کرنے والے کا ہاتھ روکیں، اس کے خلاف لڑائی کریں، حتیٰ تفیع الی امر اللہ، یہاں تک اللہ کے حکم پر دونوں جمع ہو جائے۔
تو بغاوت کب تک ہوتی ہے؟ جب تک اللہ کے حکم پر جمع اگر بالفرض مان لیا جائے، اس حدیث کو آپ کے بقول فٹ کر دیا جائے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر، تب بھی وہ بغاوت ختم ہو گئی جب حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے خود صلح کر لی ان سے۔ وہ لڑائی تو ختم ہو گئی نا، بغاوت ختم ہو گئی۔ جب بغاوت ختم ہوگی اس کے بعد بھلا کوئی باغی رہتا ہے؟ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کر لیا ہے، ایک چور نے چوری کر لی نا، بعد میں اس نے توبہ کر لی، نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، تو کیا اب اس کو چور کہا جائے؟ نہیں کہا جائے۔ ایک شخص بڑا بدکار تھا، ساری زندگی بدکاری کرتا، توبہ کر لی سچی، مسجد میں آ گیا، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اس کو زانی کہا جائے گا؟ اگر بالفرض مان لیا جائے، حالانکہ ایسی بات ہے ہی کوئی نہیں، قتل کرنے والا باغی ہے نا، لڑائی کرنے والے کو تو باغی نہیں کہا، ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فصیح اللسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جامع ترین کلمات دیے گئے۔ اس کائنات میں مخلوقات میں سے صرف انسان ہی بولتے ہیں نا، انسانوں میں سے سب سے فصیح ترین ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلمہ، ایک لفظ بولا ہے، اس سے ہزاروں معانی ثابت ہوتے ہیں، استنباط ہوتے ہیں، استدلال ہوتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ تو اگر لڑائی کرنے والا باغی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقاتلک، اے عمار تقاتلک الفئۃ الباغیہ، فئہ باغیہ جو باغی گروہ ہے وہ تم سے لڑائی کرے گا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے قتل کرے گا باغی گروہ۔ تو باغی گروہ تو تھا ہی نہیں، اگر تھا بھی بالفرض تب بھی جب صلح ہو گئی تو بغاوت ختم ہو گئی۔ بغاوت کو تو خود حسن رضی اللہ عنہ ختم کر رہے ہیں۔ وہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک باغی کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا حسن رضی اللہ عنہ، نواسہ رسول نے ایک باغی کو امت پر مسلط کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لیے حسن رضی اللہ عنہ کو ماننے والے حقیقت میں ہم ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہم ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کے فضائل کو بھی مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، ہم ایک بال برابر بھی ان کی تعلیمات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اگر کوئی ہٹتے ہیں تو وہی ہیں جو ان کا نام جھوٹا استعمال کر کے اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حسن رضی اللہ عنہ بڑے عظیم الشان شخص ہیں۔ ان کی عقل و دانش کو دیکھیں، ان کی قوت فیصلہ کو دیکھیں، ان کے صبر و حوصلہ کو دیکھیں، وہ ایک ممتاز حیثیت میں نظر آئے گی۔ کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سردار قرار دیا ہے، وہ سردار ہیں۔ ان کی سرداری کی علامت، یہ نبوت کی بھی علامت ہے، معجزہ ہے کہ وہ امت کے دو گروہوں میں صلح کروائیں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اختلاف ہوا تھا مسلمانوں کا اجتہادی طور پر، حالانکہ اس اختلاف میں بھی دونوں گروہ برحق تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اول الطائفتین بالحق، خوارج سے قتال وہ گروہ کرے گا جو دو گروہوں میں سے زیادہ حق پر ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح اللسان تھے، افصح العرب تھے، جوامع کلمات دیے گئے تھے آپ کو۔ آپ یہ بھی فرما سکتے تھے جو حق پر ہے وہ باغیوں سے لڑے گا، سادی سی بات تھی نا، جو حق پر ہے وہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا دو گروہوں میں سے جو زیادہ حق پر ہوگا، یعنی دوسرا بھی حق پر ہے، دوسرا بھی باطل پر نہیں ہے، جو زیادہ حق پر ہوگا وہ خوارج سے قتال کرے گا۔ دونوں گروہ اپنے اپنے موقف میں بالکل برحق تھے اور اللہ کے ہاں دونوں ہی ماجور ہیں۔ یہ جو ایک اجتہادی اختلاف چلا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، وہ ان کی شہادت کے بعد 6 مہینے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا، ختم کیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، بیعت کر لی کہ اب آپ ہی مسلمانوں کے رہنما ہیں، آپ ہی خلیفہ اور حکمران ہیں، میرے بھی اور سارے مسلمانوں کے۔ اور اگر آپ ان کی تاریخ کو دیکھیں، ان کی کتابوں کو دیکھیں، معتبر ترین کتابیں خود ان لوگوں کی جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جی اہل بیت کو انہوں نے قتل کیا، نعوذ باللہ، صحابہ کرام نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں،
ان کے علماء مجبور ہو گئے اس بات کو برملا بیان کرنے میں۔ یہ آپ کے جواد نقوی صاحب یہ لاہور پہ ہوتے ہیں، شیعہ کے بڑے معتبر عالم ہیں، پوری ایک یونیورسٹی قائم کی ہوئی ہے انہوں نے شیعہ کی تعلیم کے لیے، قربۃ الوثقیٰ کے نام سے لاہور میں۔ ایران کے بڑے فاضل اور پڑھے لکھے، انہوں نے اس بات کا برملا اعتراف کیا، اگرچہ وہ جو جلسہ تھا وہ جلسہ عام نہیں تھا، اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ لیکچر دے رہے، اپنے جو طالب علم تھے ان کو سامنے بٹھا کر سمجھا رہے تھے، لیکن ظاہر ہے میڈیا کا دور ہے، وہ ویڈیو پھر آگے میڈیا پر بھی آئی، میڈیا سے پھر دوسرے لوگوں نے بھی دیکھی، وہ اپنے طالب علموں کو یہ بات بتا رہے ہیں، کہتے ہیں میں ساری زندگی اس بات کو چھپاتا رہا ہوں، کبھی بھی میں نے ممبر پر اس بات کو بیان نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں بیان کیا؟ پھر میں نے سوچا آخر کیا وجہ، ہم اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ جو حق ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہیے، تو آج میں وہ حق لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ کہتا ہے میں آج وہ حق آپ کے سامنے ظاہر کرنے لگا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے جو اہل بیت کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، جو حسن رضی اللہ عنہ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ کہتا ہے حوالے انہوں نے دیے، اور ہم نے الحمدللہ ان کی کتابوں سے اوریجنل سکین لگا کر ویڈیو میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیے کہ یہ شیعہ عالم ہے، اپنی زبانی بتا رہا ہے، اور آپ خود اندازہ کریں کہ اہل بیت کی جان کے دشمن کون تھے، خون کے پیاسے کون تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ، وہ خود کہتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے معاملات خراب تھے، اختلاف تھا، اس وقت یہ جو میرے ماننے والے ہیں، میرے اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے، یہ لفظ ہے الاحتجاج طبرسی وغیرہ میں، یہ لفظ ہے باقاعدہ کہ میرے شیعہ وہ تھے جنہوں نے میرے خیمے کو لوٹا، میرے خیمے پر حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری میں بھی درج ہے کہ یہ جو لالچی، یہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا بہت سے لوگ بڑے لالچی بھی تھے، اور حسن رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ بدبخت ایسے لوگ بھی ہیں، میرے گروہ میں شامل ہیں۔ جب صلح ہونے لگی نا، یہ صحیح بخاری میں درج ہے، صلح ہونے لگی، جب قاصد ایک دوسرے کے پاس گئے تو حسن رضی اللہ عنہ نے پہلی شرط یہ رکھی کہ دیکھو میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو مال و دولت چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، اگر ان کو مال و دولت نہ ملے تو یہ خون خرابہ کرتے ہیں، اگر ان کو مال و دولت نہ ملے تو کیا کرتے ہیں؟ خون خرابہ کرتے ہیں، اس لیے آپ انہیں راضی کریں، ان کو کچھ دے دلا کر ان کے منہ بند کر دیں، میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ کون صلح نہیں ہونے دے رہا تھا پتہ چلا نا آپ کو؟ یہی وہ لوگ تھے جو امت میں فساد ڈالے ہوئے تھے۔ تو حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا پیغام معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچائیں کہ میں صلح کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، بس یہ جو بدبخت ہے نا، کچھ مال کے حریص ہیں، لالچی ہیں، یا پھر خون خرابے پہ اتر آتے ہیں، ان کو کچھ دے دلا کے فارغ کر دیں، میں آپ کے سے صلح کرتا ہوں، آپ سے میرا کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ یہ صحیح بخاری میں بھی لکھا ہے اور خود ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، یہ جواد نقوی کے بھی الفاظ ہیں ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، صلح ہو رہی ہے نا، کچھ ملا ہے ادھر سے تو وہ تو بعض لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، اب جو باقی بچ گئے ہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بھی لڑتے تو چلو، کسی کی کوئی تلوار آتی، کسی کا کوئی نیزہ آتا، کچھ ملتا، لڑائی ہوتی ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، اس کا مال مل جاتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو تو کچھ مل گیا ہے، انہوں نے لے لیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ لڑائی بھی ختم ہو گئی، اب تو ہم اپنے گھروں جاتے تو خالی ہاتھ جائیں گے اپنے گھروں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب حسن کے خیمے پر حملہ کرو، وہاں سے کچھ مل جائے گا۔ حسن رضی اللہ عنہ کے خیمے پر حملہ کیا، حتیٰ کہ ان کی ران مبارک پر نیزہ مارا، ان کو سخت زخمی کر دیا، اور ان کی کتابیں بتاتی ہیں کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح ہوئی تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ران سے خون بہہ رہا تھا، اس حملے کی وجہ سے
جو ان ظالموں نے اپنوں نے کیا ہے، جو اپنے آپ کو شیعان حسن، شیعان حسین، شیعان علی کہتے تھے۔ یہ خود ان کی کتابیں بھی اس بات پر گواہی دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک خیمہ جو ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے نا، سفر میں خیمہ لگائے تو گھر ہوتا ہے، اندر عورتیں ہوتی ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، تو بتاؤ اہل بیت کی عورتوں کے سر سے دوپٹے کس نے چھیننے کی کوشش کی ہے؟ صحابہ میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا نا، کسی صحابی نے۔ دیکھو صحابہ تو شان بیان کرتے ہیں، صحابہ تو فضائل بیان کرتے ہیں، صحابہ تو ان کی جان سے زیادہ قدر کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ نہیں کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد مجھے حسن سے زیادہ کسی سے محبت نہیں رہی، جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اللہ جو حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت شروع کرے۔ صحابہ تو اپنی جانوں کو وارتے ہیں اہل بیت پر۔ جو دشمن ہیں وہ حقیقت میں وہی ہیں جو نعرے مارتے ہیں کہ ہم ہیں اہل بیت والے۔ تو اس لیے ان کے جھوٹے نعروں سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو نام پہ مذہب بنانا ہے نا، اکثر ایسے لوگوں نے بنایا ہے جو جھوٹے دعوے دار ہیں۔ دیکھو نا، ایک گروہ ایسا ہے دنیا میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنایا ہے، تو کیا وہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں کون مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں نا۔ جو قرآن نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ برحق ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برحق ہے، ان کی تعلیمات کو بھی ہم مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بعض تعلیمات قرآن و سنت میں مذکور ہیں، صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص دوبارہ ملا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو چوری کر رہا تھا، اللہ کے بندے چوری کی تو نے؟ وہ قسم اٹھا گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے، اللہ کی قسم میں نے چوری۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا رہے ہو، میں اس پر یقین کرتا ہوں، اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ حسن ظن پر بڑی بہترین دلیل عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے نا، کہ اگر کوئی شخص اپنا کو عذر پیش کرتا ہے تو حد درجہ 100 درجے بھی اگر اس کو گنجائش دینی پڑے تو گنجائش دینی چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے میں اپنے دیکھنے کو رد کرتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے غلط سمجھ آئی ہو، تو اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، میں اللہ پر ایمان لا کر تیری قسم کو معتبر مانتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ بتاؤ عیسائیوں کے پاس یہ ہے؟ ان کی توحید کی تعلیم بھی عیسائیوں کے پاس نہیں، وہ تو تثلیث کے قائل ہے۔ تو یہ تعلیم حقیقت میں مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن نام پر مذہب کنہوں نے بنایا ہے؟ انہوں نے بنایا ہے نا۔ تو جو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ان کے نام پہ مذہب بناتے ہیں، کیا وہ اس مذہب میں سچے ہیں؟ ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنایا۔ یہودی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کیا وہ سچے ہیں؟ نہیں، حقیقت میں محبت تو ہم مسلمان کرتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام سے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ حالانکہ نام پر مذہب تو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے کے لیے کوئی ضروری ہے کہ ہم ان کے نام پہ مذہب بنائیں؟ نہیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے کے لیے کوئی ضروری ہے کہ ہم ان کے نام پہ مذہب بنائیں؟ ہم نے ان کے نام پہ مذہب نہیں بنایا تو حقیقت میں محبت بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کے نام پہ بھی بعض لوگوں نے مذہب بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جس طرح عیسائی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، مذہب نام پر بنا لیا لیکن جھوٹے ہیں، یہودی اپنے مذہب میں جھوٹے ہیں، نام پر مذہب بنا لیا ہے، اسی طرح اہل بیت کے نام پر مذہب بنانے میں یہ بھی جھوٹے ہیں۔ نہ ان کی کوئی شان مانے، نہ ان کا کوئی مقام مانے، نہ ان کی کوئی تعلیم مانے۔ ہاں، غلو تو عیسائیوں نے بھی کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام ان کو الہ بنا دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنانا یہ ان کی تعظیم نہیں ہے، یہ توہین ہے، توہین ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے شان، ان کے مرتبے سے بڑھا دینا یہ ان کی تعظیم نہیں، توہین ہے۔ تو جو یہ تعظیم یہ کرنا چاہتے ہیں حقیقت میں یہ توہین ہے۔ حقیقی اہل بیت کی جو تعظیم ہے اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ جو مقام کتاب و سنت نے انہیں دیا ہے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہم وہ مانتے بھی ہیں اور ان کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، دل و جان سے ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور بتاؤ حسن رضی اللہ عنہ کی صلح پر کون خوش ہوتے ہیں؟ ہم خوش ہوتے ہیں نا۔ اچھا وہ تو نہیں خوش ہوتے، یا زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے تو مجبوری میں صلح کر لی۔ مجبوری میں کیوں صلح کی تھی جی؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے جی اپنے جو ہیں وہ سارے کے سارے بھاگ رہے تھے، اندر سے بدل گئے تھے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ حسن رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے کوئی کہ ان کے ماننے والے سارے اندر سے ان کے خلاف ہو چکے ہوں؟ کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ صلح اس لیے کر لی کہ اپنے سارے جو ہیں وہ فرار ہو رہے تھے، بھاگ رہے تھے، چھوڑ کے جا رہے تھے، یا جو سامنے تھے وہ بھی اندر سے بدلے ہوئے تھے۔ اب بتائیں وہ کون تھے؟ یہی تھے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ نے علی وجہ البصیرت صلح کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی ہے۔ امت میں دو بڑے گروہوں میں جو اختلاف تھا اس اختلاف کا خاتمہ ہوا اور امت ترقی کی راہ پہ دوبارہ گامزن ہوئی۔ ہم تو اس کو مانتے ہیں، ان کی صلح پر بھی دل و جان سے خوش ہیں، ان کی صلح کی بھی ہم قدر کرتے ہیں۔ یہی تو ان کی شان ہے، یہی ان کی سرداری ہے کہ انہوں نے امت میں صلح کروائی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ محبت جو ہمیں کتاب و سنت نے سکھائی ہے، وہ محبت جو ائمہ اہل سنت نے نقل کی ہے اور بالتواتر آج تک ہم تک پہنچتی آئی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ اہل سنت کے سینوں میں اور اہل سنت کی کتابوں میں ان کے عقائد میں محفوظ رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں موت دے تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر شہادت کی موت دے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا حشر بھی صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ کرے، ہمارا ٹھکانہ بھی جنت میں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ کرے، اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن بھائیوں کا سوال ہے وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ابھی درس سے پہلے ایک بھائی نے بتایا ہے، ساجد بھائی بتا رہے تھے۔ کدھر ہیں ساجد بھائی؟ جی سوال بتائیں۔ اگر امام ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے بدعت کی، اس کو بدعتی قائل، اگر وہ بدعت ہے تو پھر اس سے اچھی بات امام ابن تیمیہ سے جیسے اچھی بات لینی چاہیے، کیا مرزا محمد علی انجینئر سے اچھی بات بھی نہیں لی جا سکتی؟ سوال یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بدعتی کہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پھر بھی آپ ابن تیمیہ کی باتیں لے لیتے ہیں تو مرزا علی صاحب کی باتیں کیوں نہیں لیتے؟ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا تو دور کی بات ہے، سچ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ کتاب لے کر ہمارے سامنے تو آؤ اور بیٹھو ہمارے سامنے، عبارت پڑھو، وہ لفظ پڑھو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابن عمر کو بدعتی کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ ان کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے وہ فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی شان میں رطب اللسان رہتے ہیں، ان پر یہ جھوٹ باندھا تم نے؟ بالکل جھوٹ ہے۔ ہمارا چیلنج ہے کمائی کا لال وہ کتاب لائے، اصل کتاب سے عبارت پڑھ کے سنائے ہمیں اور بتائے اس لفظ کا ترجمہ ہے کہ ابن عمر بدعتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور ہم کہتے ہیں اگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ رہے تھے، ایک ابن تیمیہ نہیں لاکھ ابن تیمیہ ہوتے، ہمارے جوتے کی نوک پر تھے۔ صحابہ کرام کی جو شان اور عزت کو تسلیم نہیں کرتا وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ساری امت ان کو شیخ الاسلام کہتی ہے، اپنے کیا پرائے بھی اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری دیوبندی ہیں، عالم ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی کوشش کی نا انور شاہ کشمیری صاحب نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کچھ لانے کی، اور اتنی بڑی بات انور شاہ کشمیری کو نظر نہیں آئی جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی چیز ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اتنا بڑا ان کا محدث ہے، ان کا مفسر ہے، ان کا شارح ہے۔
آج کے یہ جو چھوکرے، چلو چھوکرے کہتے ہیں عزت والا لفظ ہے تو ہم بھی بول دیتے ہیں، چلے آج کے چھوکروں کو پتا چلا جنہیں ایک لفظ نہیں پڑھنا آتا، اور ہم کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لائن اگر آپ پڑھ کے سنا دو نا ہمیں صحیح، اس کا ترجمہ کر دو، منہ مانگا انعام دیں گے آپ۔ اچھا آپ کو پتہ چلنا تھا پہلے دنیا میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر یہ 14ویں صدی تک کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، 5-6 صدیاں گزر چکی ہیں نا، کسی ایک بھی محدث نے، کسی ایک عالم نے، کسی ایک مفسر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ابن تیمیہ نے ابن عمر کو بدعتی کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ آج انہیں خواب آیا ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا، ان کا مطلب یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو ان سے پہلے پڑھا ہی کسی نے نہیں، اور لوگوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا پڑھا ہے، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، جنہوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک کتاب کو 100 دفعہ پڑھا ہوا ہے، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ میں روزانہ ان کے کچھ صفحے پڑھوں، کیونکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بے مثل عالم نہیں ملتا ہے، جس طرح انہوں نے کتاب و سنت کی خدمت کی ہے، توحید اور رسالت پر جس طرح انہوں نے دشمنوں کو ان کا رد کیا ہے، باطل کو ایکسپوز کیا ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ تو جنہوں نے 100 دفعہ ابن تیمیہ کو پڑھا ہے انہیں تو نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ عالم تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عربی میں کیا لکھا ہے، یہ جاہل ہیں، ایک لفظ سیدھا پڑھ نہیں سکتے، اور منہ اٹھا کر کہتے ہیں ابن تیمیہ نے ابن عمر کو بدعتی کہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بالکل غلط بات ہے، جھوٹ پر مبنی پراپیگنڈا ہے۔ ایسے شخص سے ہم دین تو کیا، ہم دنیا کی کو بات لینے کے لیے تیار نہیں، جو صحابہ کرام کے خلاف اس طرح کی بات کرتا ہو، بدعتی کہنا تو دور کی بات ہے۔ ہاں یہ لوگ ضرور صحابہ کرام کو بدعتی کہتے ہیں، اس پر ہم نے ثبوت بھی پیش کیے ہوئے ہیں کہ یہ بدعت حضرت معاویہ نے ایجاد کی، یہ لکھا ہے نا، فلاں صاحب نے، مفسر صاحب نے بھی لکھا ہے، اور اس کے بعد یہ انجینئر صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم تو صحابہ کرام کے بارے میں نہ ہمارے ائمہ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ شیخ صاحب بخاری شریف میں حدیث ہے 52-55 نمبر، اس کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے ساتھ داعیہ تھی، عورت کا نام امیمہ بنت شراحیل تھا، یا امیمہ بنت نعمان بن شراحیل، اور وہ ایک باغ میں گئی تھی جس کا نام شوت تھا۔ تو اس کے اندر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک شہزادی اپنے آپ کو کسی عام آدمی کے حوالے کیسے کر سکتی ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے شاہ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ عورت بھی مسلمان تھی اور بات بھی ایسی ہو رہی؟ اصل میں معاملے کو سمجھے بغیر یہ منکرین حدیث عام طور پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی نبی کی توہین ہے بخاری میں، حالانکہ بات ایسے نہیں، انہوں نے سمجھا بھی نہیں اسے۔ ایک عورت تھی جس کو نکاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اب دیکھیں والدین نکاح کرنا چاہتے، والد ولی ہوتا ہے، وہ نکاح کرتا ہے کسی جگہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھیجتا ہے۔ اب اس عورت کو اس کے ولی کی طرف سے لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بتایا گیا کہ ہم اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں تھی، حتیٰ کہ ولی کی بھی شرط نہیں تھی، ولی کی بھی شرط نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی عورت خود آ کے کہتی کہ میں اپنا آپ کے سپرد کرتی ہوں، یعنی آپ کو اپنے آپ کے نکاح میں دیتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے نکاح ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عورت سے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو میرے سپرد کرنا چاہتی ہو، یعنی نکاح کرنا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو شاہی خاندان کی عورت ہوں، تو آپ شاہی خاندان کے فرد نہیں ہیں، تو کس طرح نکاح ہو سکتا ہے؟ وہاں رواج آج کل بھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک شاہی خاندان کی جو عورت ہے، آپ دیکھیں نہیں ہے سید نام نہاد سید، جھوٹے دعوے کر کے یہ میراثی سید بنے ہوئے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سیداں تو باہر نہیں کرنا، ذات برادری کے باہر نہیں کرنا۔ تو وہ تو عرب کا ایک قبیلہ تھا اعلیٰ شاہی خاندان، تو اس نے کہا کہ ایک شاہی خاندان کی عورت ایک عام آدمی سے کس طرح نکاح کر سکتی ہے؟ اس طرح کی بات اس کو نہیں پتہ تھا کہ جس سے میرا نکاح کیا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کوئی کلا کچھ اسپیشل تو نہیں پہنا ہوتا تھا کہ دور سے پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بات سمجھ نا, بعض اوقات تو لوگوں کو یہ مطلب اشتباہ ہو جاتا تھا. صحابہ کرام میں آپ اس طرح گھل مل کر بیٹھے ہوتے تھے, باہر سے آنے والا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے. ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں حقیقت میں. تو اس عورت نے کہا کہ آپ تو شاہی خاندان سے نہیں, اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو پھر رخصت کر دیا کہ نکاح نہیں ہو رہا. تو اس عورت کو آپ نے کچھ متاع دے کر, جس طرح کے ایک رواج ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے تو اس کو تھوڑا تحفہ دے کر رخصت کر دیں. بس اتنی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کا پوچھا اور اس نے کہا میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور آپ تو شاہی خاندان میں سے نہیں ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دور میں شاہی خاندان والے کچھ اسپیشل لباس پہنتے ہوں جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شاہی خاندان کا فرد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لباس میں تھے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ شاہی لباس میں نہیں ہے, عام فرد ہیں, تو میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے. بس اتنی بات کہی, اس میں نہ کوئی گستاخی, نہ کوئی توہین, نہ کوئی اور بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا. یعنی ان کے ولی کو کہہ دیا کہ بھئی آپ نے مطلب پہلے ان کا تو ارادہ ہی نہیں ہے نکاح کرنے کا, یا تو انہیں بتایا ہوتا کہ آپ کا نکاح کرنا ہے اور انہوں نے آگے نکاح کو قبول کرنا ہے, اور آپ نے تو اپنے طریقے کے مطابق فرمایا کہ نکاح کی انہوں نے آفر کی ہے, مطلب رشتہ لے کے آئے ہیں کہ حضور ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے پوچھ لیا کہ کیا آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تو شاہی خاندان سے ہوں اور آپ شاہی خاندان سے نہیں ہیں, تو کس طرح ہو سکتا ہے نکاح. اور یہی سوالیہ انداز ہے, بالکل سوالیہ انداز ہے, نہ کوئی توہین ہے اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جانتے ہوئے انہوں نے کچھ ایسی بات نہیں کہی. صحیح بخاری میں ہے, سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نشے میں تھے, اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی نا, نشے میں تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا, مار کے تلوار اس کی پسلیوں میں اور اس کا جو ہے نا کلیجہ نکال لیا, اس کو قتل کر دیا, اونٹنی کو مار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا علی رضی اللہ عنہ شکایت لے کر آئے کہ میں تو اپنی شادی کے لیے سامان تیار کر رہا تھا تو میری اونٹنی انہوں نے قتل کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہیں آپ, اس گھر میں چلے گئے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ نیچے سے, نشے میں تھے نا, نشے میں دھت تھے, نیچے سے اوپر دیکھا, اوپر سے نیچے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آگے سے کہا وَحَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي, تسی سارے میرے پیو دے نوکر ہو. یہ الفاظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہیں حمزہ کی, یہ تو نشے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح واپس آ گئے, کچھ بھی نہیں کہا. اب بتائیں ہوش آواز میں نبی کو نبی جانتے ہوئے اگر کوئی ایسا کہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے. اس عورت نے کہا کہ آپ شاہی خاندان سے نہیں ہیں. اب اس میں کیا توہین ہے؟ حقیقت ہے کہ آپ شاہی خاندان میں سے کسی بادشاہ کے نہ بیٹے تھے, نہ بھتیجے تھے, نہ بھانجے تھے, نہ بھائی تھے, شاہی خاندان سے نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس عورت کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں جن سے بات کر رہی ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. شیخ اپنا جس کلپ میں مرزا علی جلوی نے یہ کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر پہ بدعتی کا فتویٰ لگایا, تو اسی کلپ میں یہ بھی کہا کہ جو ہے نا ابن تیمیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عید میلاد النبی ہے یہ منانا بدعت ہے, اگر لیکن اس کا جو مناتے ہیں ان کو اس کا ثواب ملے گا. نہیں, ایسا کچھ نہیں کہا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ بھی مرزا صاحب کی جہالت ہے. اگر وہ عربی زبان پڑھ لیتے ہوتے نا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھتے. انہوں نے قطعاً نہیں کہا کہ انہیں میلاد پر ثواب ملے گا. اگر یہ لفظ دکھا دیں نا, یا بدعت پر انہیں ثواب ملے گا یا میلاد منانے پر ثواب ملے گا, اگر یہ لفظ دکھا دیں تو ہم اس کتاب کو سونے سے تول کر کتاب بھی واپس کریں گے, اتنا سونا بھی واپس کر دیں گے. کیا خیال ہے؟ لیکن قیامت تک ان میں جرت نہیں ہے. جھوٹ بولتے رہے بیٹھے ادھر, چپ کر کے بیٹھے رہے نا کمرے میں بند ہو کے. یا تو ہونا سامنے آئیں, بیٹھیں, ہمیں بلائیں, ہمارے پاس آ جائیں. دیکھیں نا ہم تو کھلے عام بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر کسی کو کوئی اپنا پابندی تو نہیں ہے کہ کوئی نہ آئے, فلاں آئے فلاں نہ آئے. ہم تو کہتے ہیں کوئی بھی آئے, کتاب اٹھائے, یہاں ہمارے سامنے رکھے, دیکھیے یہ کتاب میں لکھا ہوا, آپ کیسے انکار کریں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قطعاً یہ بات نہیں کی. انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بعض لوگ یہ میلاد منانے کی کوشش کرتے ہیں, میلاد تو بدعت ہے,
وہ فرماتے ہیں کہ جو ثواب ملتا ہے وہ نبی کی محبت میں ثواب ملتا ہے، بدعت میں ثواب نہیں، وہ تو یہ فرما رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں چونکہ